السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وَأَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثًا وَمَوْرُوثًا بَعْدَهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر تمنا ہے دل کی، یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر تمنا ہے دل کی کہ شوکت اسلام رہے اور عزت قرآن رہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر، شافع محشر ساقی کوثر بلندر بالا قدر جناب محمد الرسول اللہ۔ اب درود کی آواز نہیں آئی، حافظ عدیل صاحب مدت ہو گئی ہے یہاں آیا ہوں میں، اب ان کو میں پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، باقی سب بھلا گئے ہیں۔ زندگی ہو تو انسان کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ اس گاؤں کو، ان کے باسیوں کو ہر قسم کی اپنی رحمتوں سے نوازے۔
مختصر سے وقت میں جو بات سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے پھر آپ جیسے بزرگوں اور بھائیوں کے گوش گزار کرنی ہے، اسے عنوان دے رہا ہوں۔ عنوان یہ ہے کہ اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ پشتو شروع کر دوں؟ نہ بولتے ہو، نہ لب ہلاتے ہو، نہ اپنے سبحان اللہ کے موتی رولتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اتنے عظیم ہمارے جماعت کے شاعر قصوری صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے وہ حمد و نعت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دل سے دعائیں نکل رہی تھی، لیکن آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا، الحمدللہ بھی نہیں کہا، چلو انا للہ تو کہتے، یہ بھی نہیں کہا آپ نے، بالکل گم سم ہو کے بیٹھے رہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ خطابت کے حیدر صاحب بھی آپ کے سامنے، ابھی بھی آپ ڈرے ہوئے ہیں، جن کے قائد حیدر ہوں، پیچھے کچھ رہ جاتا ہے، جن کے قائد حیدر ہوں، قائد حیدر ہوں۔ کہا تھا ایک میدان میں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو مرحب جو مد مقابل تھا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کہا جس کی ماں اتنی عظیم ہے تو بیٹا کتنا عظیم ہوگا۔ یہ نام ایسے رکھے جاتے ہیں۔ تو آئیے کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں۔ اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ۔ آئیے اس ضمن میں پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے جو کہ الجامع الصحیح للبخاری میں موجود ہے۔ شہر رسول میں ایک نووارد دیہات سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مجھے بتایا جائے قائد اسلام محمد کریم کہاں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے، دیہات سے آنے والا، بڑی دور سے آنے والا، وہ شہر مصطفیٰ پہ قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سوال کرتا ہے کہ آمینہ کا لال، عبداللہ کا یتیم، کونین کا والی محمد کریم کہاں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ دیہات سے آنے والا صحابی، اس کے پاؤں کی خاک مجھے مل جائے تو میں آنکھوں کا سرما بناؤں، اس کے جوڑے مل جائیں، جوتے مل جائیں، میں سر کا تاج بناؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے چل کر در رسول پہ آیا ہے، رسول کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ سمجھ آ رہے عقیدے کی بات؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ گھر گھر، بولو نا، بلاتا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ آمینہ کے لال سے ملنا چاہتے ہو تو آمینہ کا لال تمہیں ملے گا در اللہ پہ، در اللہ پہ ملے گا۔ جاؤ مسجد میں رسول اللہ کو جا کے مل لو۔ قربان جائیے، یہ صحابی یہاں پہنچے اور دیکھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالی انسان، عظیم المرتبت انسان، سب سے زیادہ حسب و نسب عظیم رکھنے والا انسان محمد الرسول اللہ۔ نماز دے اندر محب نے نماز پڑھی، نماز پڑھ دے پہنے، صحابی آ کے قریب بیٹھ گئے، انتظار پیا کر دے کہ میرا آقا سلام پھیرے تے میں کچھ گلاں کراں، گفتگو کراں، حال دل دیواں تے حال دل لیواں رسول اللہ کو نوں۔ لیکن اے نماز پڑھن والا کوئی اج دا مسلمان تے کوئی نہیں سی، میں تا تو تا کوئی نہ سام۔ اے نماز پڑھن والا او سی اللہ دی دھرتی دا سب تو بڑا عابد، اللہ دی دھرتی دا سب تو بڑا ساجد، جدے سجدیاں تے اس مسجود نوں بھی ناز ہے، جدے سجدیاں تے اس مسجود نوں بھی۔ صحابی نے انتظار کیتا ہے کہ رسول اللہ انہیں سلام پھیرن گے، میں مصافحہ کراں گا، لیکن رسول اللہ نے قیام بھی طویل کیتا ہے، رکوع بھی طویل کیتے نے، سجدے بھی طویل کیتے نے۔ صحابی تے انتظار اندر بیٹھے کہ اللہ دا رسول سلام پھیرے کہ میں علیہ السلام کراں، باتاں کراں، گفتگو کراں۔
لیکن اے او نماز پڑھن والے جدو تے نماز بھی خود فخر کر دیئے اے دھرتی دا او عابد و ساجد کے مسجود نو عید عبادت تے نازے سجدے تے نازے تینو مینو حکم ہے کہ زیادہ قیام کیتا کرو لیکن اس ساجد نو عابد نو اللہ دی دھرتی دے سب دے بڑے عبادت گزار نو اللہ خود آس دے میرے محبوب یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے محبوب اتنی دیر نہ جاگیا کر ساری رات جاگ دے رہندے ہو میرے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر دے رہندے ہو اے تیری خوشی ہے کچھ دیر سو جایا کرو میں اللہ نو خوش کرن واسط پھر آکھو سبحان اللہ قیام بھی طویل ہے رکوع بھی طویل نے سجدے بھی طویل نے صحابی بیٹھے کچھ دیر تو بعد صحابی نے ہاتھ بلند کیتے نے اللہ دے سامنے رسول اللہ دے سامنے نہیں پھیلائے ہاتھ پھیلائے نے تے کہ دے سامنے بولو اللہ دے سامنے عقیدہ بیان کرنا چاہنا وا ساری کائنات دے بڑے بڑے مل جان ٹھیک ہے کہ وہ عزت و احترام دے لائق نے لیکن انہاں کو دعا استغاثہ نہیں کیتا جائے گا دامن پھیلایا جائے گا تو سونے اللہ دے سامنے پھیلایا جائے گا استغاثہ پیش کیتا جائے گا تو کہ دے سامنے ذرا بولو نا کہ دے سامنے تلہاڑ والو تلہڑ مارو مشرکوں جڑا دے کوئی نہ اے بھی سن دن تلہڑ مارو تلہاڑ والو انہاں لوگاں کو جڑے غیر اللہ دی ودے دعوت دین دن اساں دے سے جیتی سارے جسم دے اندر جان باقیے زبان دے اندر قوت گویائی باقیے اکھان دے اندر بینائی باقیے کناں دے اندر سنوائی باقیے زبان دے اندر قوت گویائی باقیے اساں کٹتا سکدے سے مرتا سکدے سے لیکن دعوت دے سو ساری انسانیت کو آؤ اندے در تے سر جھکاؤ جنہیں سامنے محمد کریم نے سر جھکائے بلا آکھو سبحان اللہ یہ پشتون سمجھ آندی بھی جنہی میں شروع کی تھی ہاں اللہ کرے آندھی رہے ونجے بلنا یہی بنا پھول ونجے ہاں جی بالکل آؤ جی ٹائم شارٹ ہے ہاں جی اسارے گلہ ہن پہ کھل دے ٹائم شارٹ یہ آئی میں آدھا یہ ساری نہیں انہاں لوگاں دی مہربانی ہے جنہاں سا کوئی اس لائق سمجھے کو سا کوئی تھا بٹھا دیتے ورنہ کون پوچھ دے غریباں آج کل تو لوگ ہاسی اللہ رب العالمین تے حبیب و لبیب پیغمبر نماز دے اندر مہون صحابی تیرے مقدر تو قربان تھی وہاں تو اوکو ملن واسطے آئیں جیدہ قدمیں چاہتے روح الامین بھی بد ادب و احترام دے نالا کے بہران دے صحابی نے کچھ دیر انتظار تو بعد ہاتھ بلند کی تنتے کیا دے اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن اللہ میں تے رحم کر محمد کریم تے رحم کر اسا دو تو علاوہ کہیں بے تے رحم نہ کریں حدیث پاک دے اندر آندے اللہ دے حبیب و لبیب پیغمبر فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال سلام پھیریا نے صحابی نو قریب بلایا نے قریب بلا کے نزدیک بٹھا کے تربیت کرتے ہونا سونا محمد بھی آکھ دے لقد حجرت اے میرے صحابی تو ایک لا محدود چیز نو محدود کر دیتا ہے تو لا محدود نو محدود کر دیتا ہے اللہ دی رحمت دا دریا او دے اندر اتنا رحمت دا لہرانے جیڑا بھی آئے اللہ انہوں معاف کر دیں دے جیڑا بھی آئے اللہ انہوں معاف کر دیں دے قرآن دہائی پیا دیں دے قرآن پیا آکھ دے یا ایوہ الانسان انسان آکھا انسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. قرآن ہے نا جی. اللہ نے بلایا آ جاؤ. اگر تواڈے گناہ بہت زیادہ نے تے میری بھی رحمت دا ٹھکانہ کوئی نہیں. آنا تواڈا کم میں بغیر تانا دیتے تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے اپنا بنا لینا تواڈے رب دا کم میں. آخری حدیث پاک سماعت کرو, میری بات ختم. الجامع الصحیح للبخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے. اللہ دے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا ہے بنی اسرائیل دا ایک آدمی بہت بڑا گناہگار ہے, بہت بڑا گناہگار ہے. او دا بچپن بھی ایویں گزر گیا, جوانی بھی ایویں گزر گئی, بڑھاپا بھی گناہ دی دلدل دے اندر گزر گیا. قضا بر سرایت موت دا بادل سامنے وے, او گرجدا پیا ہے موت دا بادل, کاشن پیا دیندا ہے, گرجدا پیا ہے, بجلی چمکدی پئی ہے. او نوجوان جوانی اپنی گناہ دے اندر گزارن والے, او بوڑھا تو بڑھاپا بھی اپنے گناہ دے اندر گزار چھڑے آئی. ہن تیرے چل چلاؤ دا وقت انتظار کر, چند لمحہ بعد تو دنیا تو چل کے آخرت دے اندر چلا ویسے. اے اپنے پتراں نوں بلاندے, بیٹیاں نوں بلاندے, انہاں نوں آکھدا کہ بیٹو جدوں میں مر جاواں میری باڈی نوں لکڑیاں تے رکھنا ہے, تیل چھڑکنا ہے, ہتیلی لگانی ہے, راکھ بنانی ہے, پھر بہرو بر دے اندر خشک و تر دے اندر تسی نوں راکھ نوں جا کے بکھیر کے آ جانا ہے. اللہ دے حبیب و نبی پیغمبر نے خبر دیتی ہے کہ بنی اسرائیل دا آدمی کیوں پیا حکم دے دے. جڑی نبی دی خبر ہے بولو سچی ہے کہ نہیں؟ اسا نبی دی خبر ودے سننے سے اے خبراں دے خبراں ودے سننے. دعا کیتا کرو سارے کو اللہ نبی دی خبر سننے والا سے بڑھا رہے. آپ نے خبر دیتی ہے کہ آخر ان بندے نے, ان گناہگار نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھائے, پترا کو کیوں آکھس کہ میری باڈی کو راکھ بڑھا کے بہر و بر دے اندر خشک و تر دے اندر بکھیرتے آؤ, وجہ کیا ہی آدھا کیوں لیا. حدیث پاک دے اندر اندر بخاری شریف اندر موجود ہے واللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احدا من العالمین. او پیادہ وہ سمجھ رہا تھا, او دے خیال اندر بات سی کہ مر جاواں گا, مرن تو بعد جدو اللہ دے سامنے پیشی ہوئے گی اللہ میرے کنوں پوچھے گا میں ساری دنیا دا سب تو بڑا گناہگار ہاں, پکڑیا جاواں گا, جکڑیا جاواں گا, ماریا جاواں گا, جہنم دا ایندھن بن جاواں گا. اس واسطے دے ذہن دے اندر بات آئی, اس نے اپنے بیٹیاں نوں آکھ دیتا. آئیے حدیث پاک سماعت کرو نا. او بیٹیاں نے تعبیل ارشاد کیتی, باپ دی گل من لئی, او تے گھر واپس آ گئے. لیکن حدیث پاک سنو نا, اللہ دے حبیب و نبی پیغمبر نے فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. اللہ نے پانی نو, ہوا نو, بہر و بر نو, خشک و تر نو حکم دیتا ہے کہ ایدی راکھ ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ, ایک جگہ تے جمع کرو. راکھ جمع ہو گئی ہے, ملت بیضات روشن ضمیرو. اللہ نے کن آنکھ تے سامنے بندے نو کھڑا کر دیتا ہے. بندہ اللہ دے سامنے وے, بندہ اللہ دے سامنے وے. اللہ اندے میرے بندے میں نو دس لیما فالتا, اے تو کیوں کیتا ہے, اپنے بچہ نو حکم کیوں دیتا ہے. بندہ سر جھکا کے ندامت دے عشق بہا کے آدھے اللہ من خشیتی کا وانتا علم, اللہ تو جاننے کہ میں بہت بڑا گناہگار سا, تیرے سامنے پیشی تو ڈر لگ دا سی. اللہ فرمان گے حدیث پاک دے اندر آندے, اللہ فرمان دے رہے اے بندے تینو پتہ نہیں کہ ساری دنیا دے گناہگار جمع ہو جان, مل جان اور میں نو آکھن اللہ معاف کر دے, میں اس گلتے بھی راضی ہو کہ سارے نو معاف کر دے گا. اللہ فرما دے رہے فغافر لہو, بندے جا میں تنو معاف کر کے جنت دا شہزادہ بنا چھوڑے آئے. ٹھیک ہے کہ تو دھرتی دا سب تو بڑا
بڑا گناہگار ہے لیکن میں بھی تے سب تو بڑا بخشن ہارا۔ پھر آؤ اللہ دروازے تھے اس انداز نال کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی۔ وقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔